بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم تفسیر کے موضوع پر مسلسل بات کر رہے تھے، کچھ چیزیں ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج بہت اسپیشل بات جس کا بیان کرنا ضروری ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ خیال کر رہے ہیں کہ تفسیر پر ہم غیر ضروری اصرار کر رہے ہیں، تفسیر کے کرنے یا نہ کرنے پر ہم غیر ضروری اصرار کر رہے ہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے، جب کسی متن کو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ متن کو اس غرض سے پڑھتے ہیں کہ ماتن آپ تک کیا بات پہنچانا چاہ رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ ماتن کو سائڈ پہ کر دیجئے، اسے آف کر دیجئے، اس کو تو پیش نظر نہ رکھیں۔ اب آپ کے سامنے متن ہے، اب متن جو کچھ آپ کو بتا رہا ہے، آپ یہ خیال کیے بغیر کہ مصنف آپ کو کیا بتانا چاہتا ہے، آپ صرف اس پر فوکس کریں اور متن کو اس کا مطالعہ کریں۔ جب اس طرح کا مطالعہ کیا جاتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈیڈ ٹیکسٹ ہے، کیونکہ اس کا ایک لیونگ ریلیشن اپنے مصنف سے کٹ چکا ہے۔ مصنف آپ تک کیا بات پہنچانا چاہ رہا ہے، اپنے قاری تک وہ کیا بات پہنچانا چاہ رہا ہے، اب آپ کی پیش نظر یہ بات نہیں ہے۔ اب آپ کے سامنے صرف یہ ہے کہ مجھے ٹیکسٹ کو سمجھنا ہے، وہ آپ کی اپنی ایک غرض و غایت ہے، جس انداز سے بھی آپ سمجھنا چاہیں۔ تو جب آپ متن کو اس غرض سے پڑھتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ مصنف آپ تک کیا بات پہنچانا چاہتا ہے، تو یہ ایک طرح سے ایک لیونگ اسٹڈی ہوتی ہے، ایک زندہ متن کی مطالعہ ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ متن سے مصنف کو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں، تو اب آپ جو مطالعہ کر رہے ہیں یہ ایک ڈیڈ ٹیکسٹ ہے آپ کے سامنے، جس کو آپ اپنی مرضی سے جس طرح آپ چاہیں اسے کام ملا سکتے ہیں۔ اب بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تفسیری لٹریچر جتنا بھی پروڈیوس ہوا ہے، انہوں نے مفسرین نے ہم تک کیا بات پہنچانی چاہیے؟ کیا مفسرین کا مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ نے جو بات بیان کی ہے اسے پہنچائیں، اسے آسان کر دیں لوگوں کے لیے، اسے قابل فہم بنا دیں؟ یا مفسر کا اپنا کوئی مقصد تھا جس کے لیے اس نے متن کو ایک ذریعہ بنایا ہے، ایک میڈیم بنایا ہے؟ یہ ایک بہت بنیادی بات ہے کہ اگر واقعتاً مفسر یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی بات آپ تک پہنچائے، اسی کو آسان بنا کر پہنچائے، اسی کو قابل فہم بنا کر پہنچائے، تو اس طرح کی تفسیر بالکل اسی معنی میں تفسیر ہوتی ہے جسے واقعتاً تفسیر کہا جا سکتا ہے۔ مطلب جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس طرح کی تفسیر جب آپ کے سامنے آتی ہے تو اب تفسیر کا اگر آپ انکار کریں گے تو متن کا بھی آٹومیٹکلی انکار ہو جائے گا، کیونکہ مفسر نے اپنی طرف سے کچھ ایڈ نہیں کیا، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، اس نے وہی بات جو قرآن مجید نے بیان کی تھی اسے اس نے آسان لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ اگر اس نے واقعتاً یہی کچھ کیا ہے تو پھر اس کی تفسیر کا انکار، متن کا انکار ہوگا۔ لیکن اگر مفسر نے وہ بات نہیں کی، یعنی مفسر نے قرآن مجید میں جو بات کی ہے اسے آسان لفظوں میں بیان نہیں کیا، بلکہ اس نے کوئی دوسرا موقف اختیار کیا ہے، کوئی دوسری بات کی ہے، تو اس کی تفسیر کا انکار، قرآن مجید کا انکار متصور نہیں ہوگا۔ تو ہمارا اصرار اس بات پر ہے کہ اگر آپ تفسیر کو اس غرض سے پڑھتے ہیں کہ آپ اللہ کی بات کو آسان لفظوں میں سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کیا اس تفسیر کا انکار قرآن مجید کا انکار ہے یا نہیں۔ اگر اس تفسیر کا انکار قرآن مجید کا انکار نہیں، تو مفسر آپ کو کسی اور طرف لے جا رہا ہے، وہ آپ کو اللہ کی بات آسان لفظوں میں نہیں بیان کر رہا، اب وہ کوئی بالکل دوسری بات بیان کر رہا ہے۔ میں اگر فرض کریں آپ کو ایک مثال دوں کہ یہ قرآن مجید رکھا ہے اور یہ ایک تفسیر کی کتاب رکھی ہے، مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کتاب کے اندر یہ جو 4-5 جلدیں ہیں تفسیر کی، اس میں وہی بات آسان لفظوں میں بیان کی گئی ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ مجھے اگر قرآن مجید کو
پوری وضاحت و سرات کے ساتھ پڑھنا سمجھنا ہے تو میرے لیے یہ سفیشینٹ ہے، میں اس کو پڑھ لوں یا قرآن مجید پڑھوں، بات ایک ہی رہنی ہے، کیونکہ مفسر نے اپنی طرف سے کچھ اس میں ایڈ نہیں کیا۔ تو اگر واقعتاً یہی کچھ کیا ہے مفسر نے، تو آج تک جتنی تفاسیر لکھی گئی ہیں ان میں کسی ایک تفسیر کی طرف اشارہ کر کے بتائیے کہ اس تفسیر کا انکار قرآن مجید کا انکار ہے۔ اس تفسیر میں مفسر نے قرآن مجید کی ہی بات بیان کی ہے، قرآن مجید کا ہی ابلاغ کیا ہے، تو آپ کو ایک تفسیر بھی نظر نہیں آئے گی۔ ہم تفسیر کے خلاف نہیں ہیں، ہم صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس غرض سے تفسیر پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کی بات کو مفسر نے آسان لفظوں میں آپ تک پہنچا دیا ہے، تو اس غلط فہمی سے اپنے آپ کو نکالیے۔ مفسر نے قرآن مجید کے مقصد کو آسان تر لفظوں میں بیان نہیں کیا، اس کے پیش نظر اپنی کچھ بات ہے، اس کے پیش نظر اپنا ایک موقف ہے، وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہے، اس کے لیے قرآن مجید کو اس نے جسٹ ایک ذریعہ بنایا ہے۔ اب آپ ایک دوسری جہت سے اس کو دیکھیں، جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، فرض کریں آپ اپنے نوکر سے بات کر رہے ہیں، آپ اس سے بتا رہے ہیں کہ یار یہ کام اس طرح سے کرو، نوکر کی توجہ کا مرکز کیا ہوتا ہے کہ یہ مجھے کیا بتانا چاہ رہا ہے، جو بتانا چاہ رہا ہے مجھ پر وہ واجب ہے کرنا، مطلب اس کے پیش نظر یہ ہے کہ یہ جو بتا رہا ہے مجھے اسے کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ سمجھنے کی غرض سے اس کی بات سن رہے ہیں، سمجھنے کی غرض سے آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ انسانی ذہن کی ایک ساخت ہے کہ ایک وقت میں جو کنسنٹریٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک ہوتا ہے، یا تو آپ اسے عمل کرنے کے لیے سن رہے ہوں گے یا پھر آپ اس کو سمجھنے کے لیے۔ جب آپ سمجھنے کے لیے اسے سن رہے ہیں تو وہاں آپ کے سمجھنے کے بہت سارے پہلو ہوں گے۔ مثال کے طور پر اس نے کس انداز سے خوبصورت انداز میں بات کی ہے، اس نے کتنی بڑی بات کو مختصر لفظوں میں بیان کر دیا ہے، اس کے انداز بیان کے اندر کس طرح کی ایک عظمت تھی، کس طرح کی شوکت تھی، وہ کس قدر فصیح بیان تھا، وہ کس طرح بلیغ بیان تھا۔ یہ اب آپ کی توجہ کے مراکز ہیں۔ آپ کی توجہ کا مرکز یہ نہیں ہے کہ یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، مجھے کرنا کیا ہے، مجھے اس کو فالو کرنا ہے، یہ جو کچھ بتا رہا ہے مجھے اسے فالو کرنا ہے۔ آن دی ادر ہینڈ بتایا، یا تو آپ سمجھنے کی غرض سے اس کی بات کو توجہ دیں گے یا پھر عمل کرنے کی غرض سے اس کی بات کو توجہ دیں گے، دو باتوں میں سے کوئی ایک ہوگی۔ جب آپ سمجھنے کی غرض سے بات دیکھتے ہیں تو پھر آپ کے پاس سمجھنے کے بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں کہ آپ اسے کس انداز سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ آپ سائنس کے نقطہ نظر سے سمجھنا چاہتے ہیں، آپ کسی خاص علم کے نقطہ نظر سے سمجھنا چاہتے ہیں، سماجیات کے تناظر میں دیکھنا چاہتے ہیں، معاشیات کے تناظر میں دیکھنا چاہتے ہیں، سیاسیات کے تناظر میں دیکھنا چاہتے ہیں، یا کسی بھی سائنس کے نقطہ نظر سے آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، فصاحت و بلاغت کے نقطہ نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ سمجھنے کے لیے آپ کے پاس بہت سارے خانے موجود ہیں، لیکن جب آپ اس پر عمل کرنے چاہتے ہیں تو اب آپ کے پاس سمجھنے کے بہت سارے آپشن نہیں ہیں۔ اب آپ کے پاس صرف ایک نقطہ ہے، وہ جو کچھ کہہ رہا ہے مجھے اسے کرنا ہے، وہ جو بیان کر رہا ہے مجھے اسے کرنا ہے۔ میری توجہ اس کے بیان کی طرف، اس کے بیان کے حسن کی طرف اس وقت جاتی ہے جب میری توجہ اس پوائنٹ سے ہٹ جاتی ہے کہ مجھے اس بات پر عمل کرنا ہے۔ یہ ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے جس کی طرف ہمارے ہاں جتنی بھی تفاسیر لکھی گئیں وہ سمجھنے کی غرض سے لکھی گئیں، اور سمجھنے میں بھی ہر ایک کا اپنا اپنا الگ نقطہ نظر تھا کہ اس نے کس نقطہ نظر سے دیکھنا تھا۔ فصاحت و بلاغت کے نقطہ نظر سے دیکھنا ایک اور چیز ہے، اور دوسرا ایک پوائنٹ ہے، مثال کے طور پر وہ دیکھنا چاہتا ہے حسن و بیان کیسا ہے، کس طرح سے اس نے توجہ دی ہے یا کیا اس نے توجہ دی ہے۔ یہ بالکل ایک مختلف بات ہے جس کی طرف اس نے اپنے آپ کو سننے والے نے یا قاری نے اپنے آپ کو متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ تو جناب تفاسیر جتنی بھی لکھی گئی ہیں ان کے پیش نظر اللہ کی ہدایت کو بطور ہدایت آپ تک پہنچانا نہیں تھا۔ اگر آپ اس خوش فہمی میں تفاسیر پڑھتے ہیں
کہ اللہ کی بات کو آسان لفظوں میں پہنچایا گیا. اللہ کی ہدایت یہاں اس تفسیر میں مجھے اسی طرح سے ملے گی جیسے قرآن مجید کے اندر ملنی ہے. تو پھر آپ ایک غلط فہمی کا شکار ہیں. نہیں، آپ ایک ایسے پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں جہاں ہدایت کا راستہ بند ہو چکا ہے. ہم تفسیر کے خلاف نہیں ہیں، ہم آپ کو صرف اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ مفسر نے آپ کو اللہ کی بات کو آسان بیان کیا ہے، تو ایسا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اب مولانا مودودی کی تفہیم القرآن پڑھنے سے یا دوسرے حضرات کی کسی کتاب پڑھنے سے، کوئی بھی تفسیر کی کتاب لے لیں، ان کتابوں کو پڑھنے سے آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو ہدایت بیان ہوئی ہے وہ یہاں مجھے وہی ہدایت یہاں مجھے مل جائے گی اور وہ میری سطح پر مل جائے گی مجھے، تو آپ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں. میں بار بار آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ میں تفسیر کے خلاف نہیں ہوں، میں آپ کی یا مفسر کے اس نقطہ نظر کے خلاف ہوں کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اللہ کی بات کو آپ تک پہنچایا ہے، اللہ کی بات کو، اللہ کی ہدایت کو اس نے ہدایت بناتے ہوئے ہی آپ تک پہنچایا ہے، اس کی کتاب بھی اتنی ہی ہدایت ہے جتنی قرآن مجید ہدایت ہے، تو یہ غلط ہے. اس چیز کو ضرور پیش نظر رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.